الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومأوانا وملیانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک بے نیاز بھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم، رسول مکرم، شفیع محتشم، نبی محترم، رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تابہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہر جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ یعنی احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین اکرام اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج ہم اور آپ، ہر کسی بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اپنی زندگی میں ہم ایسی منزلوں تک جا پہنچے جہاں ہمیں کامیابی ملے۔ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو باپ کی خواہش یہی رہتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، ماں کی بھی یہی تمنا رہتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، گھر میں اور خواتینوں کی بھی یہی آرزو رہتی ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ بڑا ہو کر کامیاب انسان بنے۔ یعنی ایک بچہ جب گھر میں اس کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر کسی کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کامیاب بنے، کامیاب انسان بنے۔ پھر ابھی تک جو سارے گھر والوں کی سوچ یہ تھی کہ یہ بچہ کامیاب ہو جائے، یہ چھوٹا تھا، لیکن جب یہ اب جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا ہے، اسے عقل شعور اس کے دماغ میں آ چکا ہے، اس کو اللہ نے شعور سے نوازا ہے، تو اس کی بھی اب یہی خواہش جگمگا رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ یعنی دنیا کا ہر انسان اس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔
پھر وہ الگ الگ راہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ اچھی راہ اختیار کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل کو تو پانا چاہتا ہے، لیکن وہ شروع ہی سے اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ مزاج میں تفریح پن اس کے مزاج میں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں کر کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کامیابی نہیں مل پاتی۔ ہم اور آپ، ہر کسی بندے کی خواہش یہی رہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کسی کے نظر میں کامیابی کی تعریف انجینئر بننا ہے، کسی کی نظر میں کامیابی کی تعریف ڈاکٹر بن جانا ہے، کسی کی نظر میں کامیابی کی تعریف عالم باعمل بن جانا ہے، کسی کی نظر میں کامیابی کی تعریف 4 یا 5 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر لینی ہے، کسی کی نظر میں کامیابی کی تعریف 10 یا 12 گھنٹے زمین لے لینی ہے، کسی کے نظر میں کامیابی کی تعریف کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے۔ لیکن اصل کامیابی ہے کیا؟ کیا جس نے 4 منزلہ بلڈنگ بنائی وہ کامیاب ہو گیا؟ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کیوں پھر بڑھاپے تک اس کا کوئی سہارا نہیں ہے؟ اگر کامیابی کی منزل یہی ہے کہ وہ انجینئر بن جائے تو پھر انجینئر بننے کے بعد بھی اس کو سکون کیوں نہیں ہے؟ اگر کامیابی کی تعریف یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے تو کامیاب ہو جائے، تو پھر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ اپنے دل میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں کامیاب ہوا؟ بلکہ معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اگر ڈاکٹر بھی بن جائے تو کہتا ہے صاحب ڈاکٹر تو بن گیا ہوں لیکن جو چاہتا تھا وہ نہیں بن پایا، انجینئر تو بن گیا ہوں لیکن جو چاہتا تھا وہ نہ بن پایا، 4 منزلہ بلڈنگ تو میں نے کھڑی کر لی ہے لیکن جس طریقے سے میں چاہتا تھا اس طریقے سے نہیں بن پایا۔ تو یہ انسانی خواہش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انسان کی نظر میں کامیابی کی الگ الگ تعریف ہے۔ لیکن آئیے رب سے بھی پوچھیں کہ رب کس کو کامیاب کہتا ہے؟ رب کی نظر میں تعریف کیا ہے کہ کون بندہ کامیاب ہے؟ رب کی نظر میں کون ایسا بندہ ہے جو کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ کامیابی الگ الگ ہے، کامیابی انجینئر بننا ہے، کامیابی ڈاکٹر بننا ہے، کامیابی عالم دین بننا ہے۔ نہیں، اگر وہ وقت کا ڈاکٹر بھی ہے، اگر وقت کا انجینئر ہے اور اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، رب کی نظر میں وہ بندہ کامیاب ہے۔ اگر عالم بن گیا لیکن اس کا نفس پاک نہیں ہے، اس کا نفس خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نفس میں غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اس کے دل و دماغ میں کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ عالم بھی ہو جائے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے کہ جس کے دل میں کسی اور کے لیے گرد و غبار نہ ہو، اس کا دل صاف ہو، اس کا دل ستھرا ہو، اس کے دل میں پاکی ہو، اس کے دل و دماغ میں کسی کے لیے بغض نہ بھرا ہوا ہو، وہ شخص کامیاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے اچانک ایک جملہ کہا کہ اے میرے صحابیوں، اگر جنت ہی دیکھنا ہے تو اپنی نظریں جما لو، جو مسجد میں پہلے آنے والا شخص ہے وہ شخص جنتی ہے۔ اب یہ کوئی عام شخص تو کہہ نہیں رہا، جنت کا مالک کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا بلکہ نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ جو آنے والا شخص ہے مسجد میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کی نظریں دروازوں پر جمی ہوئی ہیں کہ کون ایسا خوش نصیب ہے جو پہلے آئے گا۔ حضور نے اس کے بارے میں بشارت دی ہے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ جب دیکھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہیں، ہم سب نے اپنی نگاہوں کو دروازے پر جما لی کہ کون ایسا خوش نصیب بندہ ہے جو پہلے آئے گا تو وہ جنتی ہوگا۔
دیکھا کہ ایک بوڑھا سا شخص ہے، ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے وضو کے قطرے نکل رہے ہیں، یعنی آثار یہی لگ رہے ہیں کہ بندہ ابھی وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ دیکھا کہ یہ شخص تو جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی حضور کا مجمع لگا ہوا ہے، پھر حضور نے کہا کہ دیکھو جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر اپنی نگاہوں کو جما لو، جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر سے صحابہ کی نگاہ جمی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کوئی ہو سکتا کوئی دوسرا شخص آئے، لیکن جب دوسرے دن ہم نے اپنی نگاہوں کو دروازے پر جمائی تو دوسرے دن بھی وہی شخص اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور مسجد میں آ رہا تھا۔ پھر تیسرے دن کا مجمع لگا، پھر حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو جو سب سے پہلے مسجد میں آئے وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ کی نظریں پھر دروازے پر جمی ہوئی ہیں، دیکھا کہ کون آتا ہے، ہو سکتا ہے اس بار کوئی اور آئے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو پھر وہی شخص ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور آ رہا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی اگر کوئی منسوب چیز بھی ہوتی ہے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، تو وہ کیونکہ اس نیک بندے کے صدقے میں وہ جوتا کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، تو شارحین فرماتے ہیں کیونکہ یہ جوتا اللہ والوں سے منسوب کرتا ہے، اس لیے حدیث میں جوتے کے الفاظ بھی ہیں کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں تو اس جوتے کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی جب بھی اللہ جو چیز اللہ کے بندوں سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی قابل ذکر ہو جاتی ہے، قابل ذکر ہو جاتی ہے، قابل بیان ہو جاتی ہے۔ لہذا تیسرے دن جب نماز پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے تو سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر کے راستے پکڑے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ شخص کرتا کیا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ان کا پیچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بزرگ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے کہیے۔ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے میرا شکوہ و رنجی ہو گئی ہے، ان سے ناراضگی آ گئی ہے، تو میں 3 دن تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ سے میری کچھ خلط ملط ہو گئی ہے، تو اس لہٰذا میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے 3 دن رہ لینا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر عاص ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو پورا دن ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب رات کا وقت آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وہ تو سو گئے، میں اسی ٹوہ میں تھا کہ میں اپنے اوپر میں نے چادر لے لی، لیکن مجھے نیند کیوں آئے؟ کیونکہ میں تو اس ٹوہ میں آیا تھا نا کہ یہ ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو کہا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو میں پوری رات سویا نہیں، بلکہ کمبل کی آڑ سے ان کو دیکھنے لگا۔ تو وہ روزانہ کی طرح، شاید روزانہ کی طرح اس دن بھی رات کو سوئے، لیکن وہ پوری رات نہ انہوں نے نوافل ادا کیے، بس عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ پوری رات نہ ذکر و اذکار کیا نہ نوافل کیا، بس یہ عادت ان کی اچھی لگی کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیا کرتے تھے، جب بھی وہ کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا ہوئی، پھر پورا دن گزرا، پھر دوسری رات میں ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر عاص نے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلی رات میں میری وجہ سے انہوں نے اپنی معمولات کو، جو ان کے روزانہ کے معمولات تھے وہ کم کر دیے ہوں، کیونکہ میں ان کے یہاں مہمان بن کر آیا ہوں، لہٰذا معمولات کو چھوڑ دیا ہوں۔ پھر دوسرے دن بھی اسی ٹوہ میں رہے، پوری رات ان کا انتظار کرتے رہے کہ دیکھتا ہوں کہ کیا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ یہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی کوئی وہی جس طرح حسب معمول تھا کہ روزانہ وہی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، اس کے بعد کھانا کھانا، اس کے بعد سو جانا، پھر فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھنا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ تیسرے دن کی جب رات کی ایک حد گزری تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اس بزرگ شخص کے پاس جاتے ہیں۔ کہا تھا بزرگوار مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں
میری ماں باپ سے کوئی شک و رنجی نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی میرا خلط ملط نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے تینوں دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں جو پہلا آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہوگا، تو پہلے تینوں دن میں آپ سب سے پہلے آئے تو ہمارے اعتبار سے آپ ہی جنتی ہیں۔ تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو کہا اے عبداللہ ابن عمر بن عاص، میں نے اپنے کوئی معمولات قضا نہیں کیے، جس طرح میں روزانہ کرتا ہوں اسی طرح میں نے کیا، تمہارے آنے کی وجہ سے میں نے کوئی معمولات میں کوئی خلط ملط نہیں کیا، جس طرح میں روزانہ کرتا ہوں حسب معمول تمہارے آنے کے بعد بھی میں ویسے ہی کرتا رہا، لیکن ایک چیز ہے جسے تم جان نہ سکے، جسے تم دیکھ نہ سکے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ جو سینہ ہے نا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے، اس دل کے اندر، میرے اس دل کے اندر کسی مومن کے لیے بغض نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ صاحب ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کا تزکیہ کیا، اس نے اپنے نفس کو ستھرا رکھا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے اندرونی یعنی قلب کو مطہر کیا، اس میں بغض، حسد، کینے، کسی کے لیے عداوتیں نہ رکھی۔ آخرکار ہم سوچیں تو صحیح کہ اگر ہم کسی سے حسد کرتے بھی ہیں، کسی سے ہم بغض کرتے بھی ہیں، تو اس کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس کا تو وہی روزانہ کا معمول ہے۔ فرق تو اس کو پڑے گا جو حسد کرتا ہے، جو بغض کرتا ہے، وہ تو اپنے کام میں مبتلا ہے، لیکن جو حسد کرتا ہے وہ اسی میں جل بھن کر رہتا ہے۔ بغض کرنے والا بغض کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی ذات پر تو کوئی اثر پڑتا ہی نہیں جس سے حسد کیا جائے، جس سے بغض کیا جائے۔ تو لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے بغض کریں، حسد کریں، کینہ کریں، کسی کے لیے عداوتیں کریں؟ ایک شاعر ہے، اس نے کہا کیا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح، اس قلب کو مطہر تو کریں، اس قلب کو پاک تو کریں، اپنے دلوں کو، یہ جو دھندلا پن ہے یہ کسی کے لیے بغض و عناد کو ہٹا کر تو دیکھیں، ہر ایک شخص سے محبت ہونے لگے گی۔ میرے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضور تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم حضور کے امتیوں سے محبت کرو۔ اگر تم حضور کے امتیوں سے محبت کرو گے، حضور تم سے محبت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی گھر کا کوئی بچہ ہو، اگر کوئی شخص آ جائے اور اس کو اپنے گود میں لے لے، اس کے گال سے ہلائے، اس کے ہونٹ سے ہلائے، اس کے ماتھوں کو چومے، اس کا چمہ لے، اس کو بہترین طریقے سے اپنے آغوش میں لے اور اس کو پیار کرے، اس کو جھپیاں دے، تو پھر اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ سامنے والے شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو صاحبو، اگر ہم کسی بچے کو اس کے باپ کے سامنے محبت کریں تو اس کے باپ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حضور کے سامنے امتیوں سے پیار کریں گے، حضور بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ایک انداز بیان ہے کہ صاحبو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم حضور کی امتیوں سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک شخص سے وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس جو نفرتوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، وقت نکال لیتے ہیں۔ کہا ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو نفرت کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں؟ کسی سے بغض، حسد، کینہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اندر ہی اندر آپ کے اجسام کو، آپ کے دل کو جلا دیتی ہے، اور آپ اندر ہی اندر جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس گڈھے میں آ کر گر چکا ہوں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حسد اور کینہ میرے اندر کس طرح بس گیا ہے۔ لیکن ہم کسی شخص سے اگر ہم بغض کریں، حسد کریں، کینہ کریں، اس کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ بگڑتا ہے
تو کس کا؟ اگر ہم بغض کریں گے تو ہمارا بگڑے گا، ہم حسد کریں گے تو ہمارا بگڑے گا، ہم کینہ رکھیں گے کسی اور کے لیے تو ہمارا بگڑے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ کینہ اور بغض اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ گھن، اب ہم دیکھتے ہیں ایک موٹی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کافی موٹی لکڑی ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب نکالتے ہیں اس پر ایک کلہاڑی مارتے ہیں تو پتہ چلتا پورا اندر سے کھوکھلا ہے۔ ابھی تک ہم خوش تھے کہ لکڑی بڑی مضبوط ہوگی، بڑی موٹی ہے، لکڑی بڑی مضبوط ہوگی، اس کو ہم دروازہ بنائیں، چوکھٹ بنائیں، اس کا دروازہ بڑا اچھا بنے گا، اس کا چوکھٹ بڑا اچھا بنے گا۔ ایک سال کے بعد جب ہم نے اس پر کلہاڑی ماری تو پتہ چلا کہ صاحب جس کے بارے میں اتنے خواب ہم نے سوچ رکھے تھے کہ صاحب اس کا دروازہ بنائیں گے، چوکھٹ بنائیں گے، لیکن جب کلہاڑی اس پر ماری گئی تو پتہ چلا وہ تو لکڑی کھوکھلی نکلی، سارے ارمان بہہ گئے۔ اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال پر خوش ہیں کہ صاحبو ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اپنے نمازی ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نمازی ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں اور ان خوش فہمی میں ہو کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، قیامت کے دن پتہ چلے کہ صاحب کسی سے بغض کرتے تھے، نماز کی جو برکتیں تھی وہ اس بغض کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے لیکن سامنے والے کو اپنے سے نیچا جانتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغض کرنے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ختم ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے بغض کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ وجہ جو بھی ہو، کسی وجہ سے بغض کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے بغض ہو جائے گا اور اس سے حسد کینہ پیدا ہو جائے گا، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیجئے۔ جب آپ اس سے محبت شروع کر دیں گے، حسد اپنے آپ ختم ہو جائے گا، بغض اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کینہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے اندر کو پاک رکھا، اپنے اندرونی حصے کو پاک رکھا۔ حضور فرماتے کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان، اس کی ضمانت تمہیں دے دو، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ، اگر تم ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو گے، میں محمد ہو کر قسم کھاتا ہوں میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ اپنی زبان سے ہم کسی کے لیے برا تو نہیں کہہ رہے، یہ زبان گناہوں کی جڑ ہے۔ جب ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدنیہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بی بی تو چپ رہنا، بولتی تو ہے، بھکتنا پورے جسم کو پڑتا ہے، بولتی وعدے تو کرتی ہے، ہم سب کو بھکتنا پڑتا ہے، جوش میں آ کر تو وعدے کر لیتی ہے، بھکتنا ہم پورے جسم کو پڑتا ہے۔ اس لیے تو چپ رہنا، جب تو چپ رہے گی تو ہمارے جسم بھی سلامت رہیں گے۔ حضور کی حدیث ہے السکوت سلامت، چپ رہنے میں سلامتی ہے۔ جہاں پر آپ کو نہیں بولنا چاہیے وہاں خاموش رہیے، چپ رہنے میں ہزاروں خاموشی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم خوش ہوتے ہیں اس وقت جب ہم اپنی ماضی زندگی کو یاد کرتے ہیں کہ اچھا ہوا اس وقت ہم خاموش رہے۔ اگر ہم ہاں یا نہ کا جواب دیتے تو ہم بھی اسی گھن میں پس جاتے، گھن کی طرح پس جاتے۔ اچھا ہوا ہم خاموش رہے، اچھا ہوا ہم چپ رہے۔ تو ہم اپنی ماضی کو بھی یاد کریں تو اپنے اوپر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہم خاموش رہے، ہم نے نہیں بولا تو ہم اس گڑھے سے بچ گئے۔ تو اگر پوری زندگی، آنے والی زندگی بھی ہم اس طرح گزاریں، اچھا ہوا ہم کسی کی لڑائی اگر ہم چھٹا سکتے ہیں تو چھٹائیں، لیکن ان کی لڑائی بڑھانے کے لیے آپ اپنے جملوں کو استعمال نہ کریں۔
اس وقت اچھا ہوگا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ کسی کے درمیان محبت کروانا چاہتے ہیں، کروائیے، خوب کروائیے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جاؤں محبت کروانے کے لیے اور عداوت ہو جائے، تو اچھا ہے کہ آپ خاموش رہیے، اچھا ہے کہ آپ چپ رہیے، کیونکہ آپ چپ رہیں گے ہو سکتا ہے کل آپ کے ذریعے سے وہ مل جائیں، کل آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے وہ آپ مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضور کی حدیث بھی ہے السکوت سلامتن، چپ رہنے میں سلامتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ جس دن پاک ہو جاتا ہے تو تمہارا تمام اعضائے بدنیہ پاک ہو جائے گا، لیکن وہ جس دن وہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ناپاک ہو گیا، اس میں گندگی آ گئی، غلاظت آ گئی، تو سمجھ لو پورا جسم تمہارا ناپاک ہو گیا۔ تو کہا حضور خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کوئی اور نہیں، وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے، تمہارا دل ستھرا ہے، تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، تو سمجھ لو جب تم کسی کو دیکھو گے تو محبت بھری نگاہوں سے دیکھو گے، جب تم کسی سے بات کرو گے تو مطلب کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے بات کرو گے، جب تم کسی کی بات سنو گے تو کسی مطلب کے لیے نہیں بلکہ یہی سوچو گے کہ صاحب اگر میں اس کی بات مان لوں تو محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہی ایک انسان کی سوچ رہنی چاہیے۔ آخرکار ہمیں اپنے ایک ایک جسمانی اعضاء پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کے واش روم میں بھی ٹائل لگا لیتے ہیں، اور جہاں ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہاں پر بھی ہم ٹائلیں لگا لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے گھروں کو تو بڑا صاف ستھرا رکھا، اس کے مینٹیننس میں ہم نے 3-3 ہزار 5-5 ہزار مہینے میں خرچ کیے کہ صاحب باتھ روم بھی ہمیں صاف رکھنا ہے، ہمیں بیڈ روم بھی صاف رکھنا ہے، ہمیں ہال روم بھی صاف رکھنا ہے، ہمیں بیسنگ روم بھی ہمیں صاف رکھنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمیں اپنے دل کس طرح پاک کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنے گھروں کو تو صاف ستھرا رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی ہم نے کبھی کوشش کی؟ کیا دل کو پاک کرنے کی ہم نے کبھی کوشش کی کہ دل میں غلاظت بھر چکی ہے، اب اس غلاظت کو کیسے نکالا جائے؟ اب اس دل میں غلاظت بھر چکی ہے، غلاظت کو کیسے نکالا جائے؟ میرے حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، یعنی ہر چیز کے زنگ کے لیے کچھ نہ کچھ چیز بنی ہے۔ اگر لوہے میں زنگ لگ جائے تو ریگزار سے اس کی مرمت کرنی چاہیے، اگر کپڑا میلا ہو جائے تو صابن اس کے لیے بنایا گیا ہے، اگر بالوں میں اگر کوئی چیز ایسی اکڑ جائے کہ بال اکڑ جائیں، دھول مٹی جم جائے تو شیمپو بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہر زنگ کے لیے کسی نہ کسی چیز کو بنایا ہے۔ تو آخرکار دل میں اگر زنگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے حضور فرماتے ہیں وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور جب دلوں میں زنگ لگ جائے، دلوں میں حسد، کینہ، بغض، کسی کے لیے عداوت جمع ہو جائے تو تم اس وقت اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کے نام کی برکت سے وہ حسد دور ہو جائے گا، وہ بغض تمہارے دل سے دور ہو جائے گا، وہ کینہ تمہارے دل سے دور ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی وقت کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، شیخ شبلی بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے بڑے محقق گزرے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اور صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولی بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم دین اللہ کا ولی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر اللہ کا ولی عالم دین ہوتا ہے۔ تو بہت بڑے محقق تھے حضرت شیخ شبلی، ان کی نشست میں ہزاروں لوگ آیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک بو علی سینا بھی تھے۔ بو علی سینا فلسفہ کے بہت بڑے ماہرین، منطق و فلسفہ کے بہت بڑے ماہرین، یعنی فلسفہ بمانے سائنس، یہ بہت بڑے ماہرین تھے۔ لفظ کی کھال کی بال کی کھال نکالنے میں بہت بڑے ماہر حضرت ابو علی سینا۔ تو کہا کہ اور یہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وقت کے بہت بڑے محقق ہیں ابو علی سینا، فلسفہ میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔
ایسے محقق تھے ابو علی سینا، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. یہ ان کی عادتیں متواترہ رہ چکی ہے. تو اسی طرح حضرت حنبل بھی دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حنبل بشر حافی کا پیچھا کر رہے ہیں. تو امام حنبل سے لوگوں نے کہا، اے امام حنبل، تم وقت کے اتنے بڑے امام ہو اور تم بشر حافی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم تو خود اتنے بڑے عالم دین ہو. تو امام حنبل نے کہا کہ لوگوں، تم جانتے نہیں ہو کہ میں امام حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے ہیں. تو ابو علی سینا بھی بیٹھے ہیں. تو حضرت شیخ شبلی درس و تدریس دے رہے ہیں، اللہ کے نام کا کرشمہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے کیا کیا فوائد ہیں، اسم اعظم کون کون سے ہیں اور اسم اعظم کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جب یہ کہا نا کہ اللہ کا نام بھی مؤثر ہے، تو ابو علی سینا جھٹ سے کھڑا ہوا، کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ نام کیسے مؤثر ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو اس چیز میں ماہرین ہیں، فلسفے میں جو ماہر ہیں، وہ سمجھ پائیں گے کہ وہ لوگ ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے ہیں، اشکال اربع. وہ لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں اشکال اربع، یعنی ہر چیز کی 4 شکلیں. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ کا نام مؤثر ہے، تو کہا ابو علی سینا نے کہا کہ ابو علی سینا نے کہا کہ اے شیخ شبلی، کیسی بات کرتے ہو کہ اس کی ذات حقیقی تو مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نام میں کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی برف برف کہتا رہے تو اس کی زبان تو ٹھنڈی نہیں ہوگی نا. کوئی آدمی آگ آگ کہتے رہے تو اس کی زبان تو نہیں جلے گی نا. کوئی آدمی پھولوں کا نام لے تو اس کی زبان میں خوشبو تو پیدا نہیں ہوگی نا. کوئی عطر کا نام گنوانے لگے تو اس کا جسم تو خوشبودار نہیں ہوگا نا. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات حقیقی تو مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نام میں کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ اپنی زبان میں شکل، ہر چیز کی 4 شکلیں کرتے ہیں. کیا؟ شکل ذہنی. کوئی سا بھی لفظ لے لیجئے، جیسے برف لے لیجئے، اب اس کی 4 شکل انہوں نے نکالی. کیا؟ شکل ذہنی، شکل لفظی، اور شکل کتابی، اور شکل حقیقی. بڑے آسان ہے، سمجھا دیتا ہوں. شکل ذہنی، مثال کے طور پر ایک برف کا نام لے لیجئے. آپ نے شکل ذہنی کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نے برف کا نام لیا اور برف کا نام سن کر جو تصویر آپ کے ذہن میں چھپی، اس کو وہ لوگ شکل ذہنی بولتے ہیں. اور جو لفظ انہوں نے لیا برف کا، جو زبان سے لفظ نکالا، اس کو بولتے ہیں وہ لوگ شکل لفظی. اور جو ہم کتاب میں لکھتے ہیں برف، وہ شکل کتابی. اور ایک شکل حقیقی، ایک شکل حقیقی یعنی برف خود ایک برف ہے. تو سمجھ گئے نا، ہر چیز کی وہ 4 شکلیں نکالتے ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب اگر ہم برف برف بولے، نہ ذہن میں آگ لگتی ہے، نہ زبان ہمارے، اگر آگ آگ بولے نہ ذہن میں ہمارے آگ لگتی ہے، نہ زبان میں آگ لگتی ہے، نہ کتاب میں آگ لگتی ہے. اگر برف بولے تو نہ دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ زبان ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ کتاب میں جو لکھا ہوا جملہ ہے نہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بس جو حقیقی چیز ہے وہ چیز ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر آگ ہے حقیقی تو وہ گرم ہوگا، اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھے. برف ہے ٹھنڈا، اس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھے. لیکن یہ جو اور 3 چیزیں اس میں کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کا نام بھی اسی طرح ہے. تو ایک تو شکل ذہنی، ایک شکل لفظی، اور ایک شکل کتابی، اور ایک شکل حقیقی. یعنی اللہ کا جو ذات ہے وہ تو مؤثر ہو سکتی ہے، اس کا نام کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شیخ شبلی، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تو کہتے ہیں کہ صاحب شبلی، ابو علی سینا، تم نہیں سمجھو گے، تم گدھے ہو. ہاں، کھڑے ہوئے مجمع میں، ہزاروں کا مجمع ہے، وقت کا سامنے محقق، فلسفے کا محقق کھڑا ہوا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہے ابو علی سینا تم اس بات کو نہیں سمجھو گے، تم گدھے ہو. جب اتنے ہزاروں کے مجمع میں کہا نا کہ تم گدھے ہو، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ابو علی سینا کا چہرے کا رنگ اتر گیا، رنگ بدل گیا. کہا آپ نے یہ جملہ کیسے بول دیا؟ حضرت شیخ شبلی مسکرانے لگے اور کہنے لگے
اے ابو علی سینا، تم تو کہتے تھے کہ نام سے کچھ نہیں بدلنے والا، جب گدھے کے نام میں اتنی قوت ہے کہ وہ تمہارے چہرے کے رنگ کو بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں کتنی پاور ہوگی۔ جب گدھے کا رنگ تمہاری چہرے کی رنگت کو بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام بھی دلوں کے رنگوں کو بدل سکتا ہے، اللہ کا نام بھی دلوں کے رنگوں کو اتار سکتا ہے، اور اس کو ایک جھوٹا رنگ کہ اللہ کا نام لے تو اس میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، تو اللہ کے نام لینے سے یہ بغض اور کینہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا نام کا اثر ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اور نگاہ رحمت اس پر جما لیتا ہے، نگاہ رحمت اس پر جما لیتا ہے۔ تو معترضین نے اعتراض کیا کہ صاحب جب اگر تم کسی کو نام سے پکارتے ہو، کیا اگر کسی شخص کا نام زید ہے تو اس کو تم پکارو زید تو وہ کہے گا ہاں جی کہو، تو پھر آپ کہیں گے دوبارہ کہیں گے زید تو وہ کہیں گا ہاں جی کہو، کیا کہنا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے زید تو پھر کہیں گے بتائیے آپ کی طلب کیا ہے کہ جو میں آپ کو دے سکوں؟ پھر آپ کہیں گے زید۔ کہا صاحب پاگل ہو گئے ہو، صرف نام لے رہے ہو یا اپنی خواہش بھی بتاؤ گے؟ نام لے رہے ہو یا صرف اپنی خواہش کا بھی اظہار کرو گے؟ تو کہا یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ تم صرف اللہ کا نام پکارتے ہو اور تم کہتے ہو اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس کے سوا آگے کہو کہ اللہ ہمیں تم برکتیں نازل فرما دے ہمارے گھر میں، اے اللہ تو ہمارے گھر میں بارش نازل فرما دے۔ یہ تو آپ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب دینے والوں نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ کہا جب ہم کسی شخص کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں صاحب زید زید، تو اس کو ہمارا مطلوب معلوم نہیں ہوتا، ہمارا جو طلب ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ بعد میں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بندہ اللہ کو ایک مرتبہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے، رب اس کے دلوں سے واقف ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ اس کو یہ چاہیے، اللہ اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا۔ اپنے نفس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اپنے رب کا نام لے کر، رب کی تسبیحات بیان کر کے، اور فرمایا فصلا، اور نماز پڑھ کے۔ جب دلوں میں گرد و غبار بھر جائے، جب دلوں میں حسد و کینہ بھر جائے، جب دلوں میں بغض اور عداوت کسی کے لیے بس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رب نے اس کا علاج بتایا کہ تم میرا نام جپو، میں تمہارے دل سے بغض و کینہ ہٹا دوں گا۔ تم میرے نام کی تسبیحات پڑھو، میں تمہارے دل سے کسی کے لیے عداوت ہٹا دوں گا۔ اور فرمایا فصلا، اور نماز پڑھو، اور نماز پڑھو۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی کروڑیں رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، کتنی رحمتیں اس پر نازل ہو، اس بندے کو خود معلوم نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کی بارش اس پر کرتا ہے، تو بندہ یہ گوارا ہی نہ کرے گا کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لوں۔ اور کیوں رحمتوں کی بارش نہ کرے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقوں میں انسان افضل ہے۔ پھر یہ جسم اس کا مجسمہ، یہ انسان کا جسم ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ دیکھیے غور کیجئے کہ انسان کے جو اشرف اعضاء ہیں، ایک تو انسان اشرف المخلوقات، پھر اس کے بعد انسان کے جو اشرف اعضاء ہیں یعنی سب سے اعلیٰ اعضاء ہیں وہ سر میں ہے۔ عقل جو ہے وہ سر میں، آنکھوں کی دیکھنے کی قوت آنکھ وہ سر میں، بولنے کی زبان صلاحیت وہ سر میں، سننے کی کان وہ سر میں، یعنی اشرف جو اعضاء ہیں اس کے وہ سر میں ہے، اور بندہ اس اشرف اعضاء کو رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے، یعنی عملاً بتاتا ہے رب پروردگار کو، اے پروردگار، یہ عمل سے اپنا بندہ دکھاتا ہے، اے پروردگار مجھ جیسا نیچا کوئی نہیں۔ پھر زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تجھ جیسا اعلیٰ بھی کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی اعلیٰ بھی نہیں۔
عملاً بتاتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نیچا نہیں، یعنی میں ہی سب سے نیچا ہوں، اور قولاً بتاتا ہے کہ اے پروردگار تجھ جیسا اعلیٰ بھی کوئی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ تو جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اس پر فرماتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب دو میاں بیوی یعنی آپس میں میاں بیوی جب صبح کا سویرا کا وقت ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جب صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے نماز کے لیے، اذان اس کی اذان کی صدائیں اس کی کانوں میں گونجتی ہیں تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو ساتھ میں اٹھاتا ہے کہ چل اٹھ، رب کی بارگاہ میں چل، نماز پڑھنے کے لیے اٹھ۔ تو وہ بیوی اس کو کیونکہ نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ بے تحاشا ہوتا ہے، تو وہ بیوی سوئی رہتی ہے۔ وہ شوہر جاتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صاحب میں تو جنت میں چلا جاؤں اور یہ جنت میں نہ جا پائے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے محبت بھرے جملوں میں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے جدائی کر سکتی ہو؟ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے جدائی کر سکوں۔ کہا تو جب تم جدائی مجھ سے برداشت نہیں کر سکتی تو میں بھی تو تمہیں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ جنت میں جاؤ۔ تو جو وہ شوہر جب وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ترکیب آتی ہے کہ کیوں نہ یہ وضو کا پانی اس کے منہ پر چھڑک دیا جائے، جس کی وجہ سے اس کے نیند کے غلبہ اس کا ختم ہو جائے۔ وہ شوہر آتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ پر پانی کی کچھ چھینٹیں مارتا ہے، جس کی وجہ سے پھر شوہر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی بھی وضو کر کے آتی ہے اور مصلی اس کے برابر میں رکھتی ہے اور وہاں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے والا کوئی تیسرا شخص نہیں کہ جو ان دونوں کو دیکھے، لیکن رب وہاں بھی دیکھتا ہے۔ دیکھو جب پوری دنیا سو رہی ہو لیکن یہ دو بندے ہیں گھر میں اکیلے تنہائی میں اٹھ کر میری بارگاہ میں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اکیلے تنہائی میں اٹھ کر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کوئی رکوع کر رہا ہے، بیوی ادھر سجدہ کر رہی تو وہ رکوع میں ہے، وہ رکوع میں ہے تو یہ سجدے میں ہے۔ تو رب اپنے شان کے مطابق فرشتوں کے درمیان مسکراتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا جب قیامت کے دن کوئی ٹھنڈا سایہ نہ ہوگا میں اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، ان بندوں کو عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ یہ محبت ہے، یہ رب سے محبت ہے۔ اس طرح اگر ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، حسد بڑھ جائے تو اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لو، فَصَلَّى، پھر اور نماز پڑھو۔ جب تم نماز پڑھو گے رب فرماتا إِنَّ الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ جب آپ نماز پنجگانہ ادا کریں گے تو آپ بے حیائی سے بھی رکیں گے، بری باتوں سے رکیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے دل میں سب کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر حضور کی محبت اس قلب میں اتر جائے نا، جس طرح حق ہے اترنے کا، اگر حضور کی محبت اس سینے میں اتر جائے جس طرح حضور سے محبت ہونی چاہیے، اس طرح اگر ہم حضور سے محبت کریں، قسم خدا کی ایک ایک امتی ہمیں اچھا لگنے لگے گا، ایک ایک امتی سے ہمیں پیار ہونے لگے گا، ایک ایک امتی کے چہرے پر نور کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس دل میں حضور کی محبت کی کمی ہے، اس وجہ سے اس دل میں شیطان نے آ کر اپنا گھر بنا لیا ہے۔ جس دن یہ دل حضور کی محبت سے پر ہو جائے گا، شیطان یہاں پر گھر ہی نہ بنا پائے گا۔ تو جب شیطان کا گھر ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ بغض بھی نہیں ہوگا، کینہ بھی نہیں ہوگا، کسی سے جلن، کسی سے حسد، کسی سے عداوت، کسی سے بغض بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں۔ ضرورت ہے کہ جس طرح اپنے حضور سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اس طرح سے ہم حضور سے محبت کریں۔ ضرورت ہے کہ جب حضور کا نام ہمارے لبوں پر آئے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جب تک کسی مومن کا دل اگر حضور کے نام سے اس کے مومن کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا
تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سمجھ لے کہ وہ شخص کامل مومن ہی نہیں جس شخص کے دل میں حضور کا ذکر چھڑنے کے بعد اس کے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑتی ہو، وہ دھڑکنے والا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے، میں بار بار اس چیز کی ہدایت کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے حضور سے محبت کرنے کی۔ جس دل میں حضور کی محبت اجاگر ہو جائے گی پھر اس کو ہر ایک امتی پیارا لگنے لگے گا، پھر یہ بغض، یہ حسد، یہ کینے ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ میں کتنے اختلافات تھے آپس میں، کئی سارے مسائل میں اختلافات رہ چکے ہیں، لیکن کسی صحابہ کے دل میں کسی صحابہ کے لیے بغض نہیں تھا۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں، اپنے اپنے مقامات پر ہے، لیکن بغض ان کے سینے میں نہیں تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے دل میں حضور کی محبت اجاگر تھی، ان کے دل میں حضور کی محبت اجاگر تھی۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم حضور سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کریں، اور کسی سے بغض، حسد، کینہ اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم اس کو نکالیں۔ اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کا نام جپیں، اس کی تسبیحات بیان کریں۔ اگر آپ کی زبان میں ٹھنڈک نہیں ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، تو حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ میں کہتا ہوں صاحب، جب شہد کی مکھی بھی حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے اس کے شہد میں مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ ایک ادنا سا مخلوق ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ جب وہ حضور کا نام جھپک کر، حضور کے اوپر درود پڑھ کر اپنے شہد کو میٹھا کر سکتی ہے، تو کیا ہم حضور پر درود پڑھیں گے؟ کیا ہماری زبان میں مٹھاس پیدا نہیں ہوگی؟ کیا ہماری زبان میٹھی نہیں ہوگی؟ ہمارے ایک ایک جملے میٹھے ہوں گے جو کسی کو تیر کی طرح نہیں چپیں گے، بلکہ کسی کے دل میں جا کر جگہ لے لیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم حضور پر درود پڑھیں گے، جب ہم حضور سے بے پناہ محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بے پناہ